اللہ کی رحمت اور آپ کا مقام اور شان اور مرتبہ جملہ انبیاء سے اعلیٰ اور افضل۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ان کے امت میں ہم شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ یہ آپ نے وقت بھی ارشاد فرمایا ہے، عصر کے بعد مغرب کی نماز تک ہم بیٹھیں اور ہم ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ ذکر جو ہے ایک تو ہم ایک دوسرے کا کرتے ہیں، جیسے عاجز نے آپ کا نام پکارا، آپ نے میرا نام پکارا، آپ نے مجھ سے حال پوچھا، عاجز نے آپ سے حال پوچھا، اولاد کی، گھر والوں کی خبر لی، دوست احباب کی خبر لی۔ یہ ہماری یاد کا طریقہ ہے جو کہ ہمارے زبان سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے آنکھوں سے، ہمارے چہرے کے تأثرات سے۔ یہ ساری چیزیں سامنے والے دوست کے اوپر عیاں ہو جاتی ہیں کہ میں محبت کا اظہار کر رہا ہوں، میں اپنے دل سے آپ کی خبر گیری کر رہا ہوں۔ یہ ہم انسانوں کا طریقہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا جو اپنے بندوں کے ساتھ تعلق ہے، جو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ جو مفہوم عرض کر رہا ہے عاجز، کہ میں آپ کی شکل صورت کو نہیں دیکھتا۔ ہم تأثرات دیکھتے ہیں، شکل دیکھتے ہیں، صورت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں جو ارشاد ہے کہ میں آپ کے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، آپ کے رنگ ڈھنگ کو نہیں دیکھتا، طور طریقوں کو نہیں دیکھتا، میں لباس کو نہیں دیکھتا، میں آپ کے دل کو دیکھتا ہوں، کتنی محبت اور دل کی گہرائی سے مجھے یاد کر رہے ہیں آپ۔ تو دوستو، یہ چند لمحے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور پیروی میں ہمیں نصیب ہوئے، جیسا کہ آپ اور ہم سب وہاں اللہ آباد شریف میں اکٹھے ہوتے ہیں کہ روز کا معمول ہے کہ عصر نماز پڑھتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں تا وقت ایک سورج غروب ہوتا ہے، پھر اس میں ذکر بھی ہوتا ہے، مراقبہ بھی ہوتا ہے، اور دوست اپنے احوال بھی سناتے ہیں۔ یہ ہمارے مشائخ کے اس طریقہ کار کا یہ ایک حصہ ہے۔ تو آج یہ سعادت ہمیں میسر ہوئی کہ ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عاجز یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہر وقت خوشخبری کا انتظار ہوتا ہے، کوئی دوست آئے، ہمیں کوئی ایسی خبر سنائے جس سے ہم باغ ہو جائیں، جیسے کہ وہ مجھے آ کر کہے کہ بھائی تمہیں اتنے ملین روپیز یا ڈالر یا پاؤنڈ مل گئے ہیں، یا وہ مجھے بتائے کہ تمہاری جو پراپرٹی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ اوپر چلی گئی ہے، مجھے آ کر بتائے کہ تمہیں یہ کامیابی یا عہدہ یا مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے۔ یہ خوشخبریاں ہیں جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے، اور بے شک انسان کی فطرت انہی چیزوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ لیکن دوسری خوشخبری اللہ تبارک و تعالی لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، خدا کی طرف سے بشارت آتی ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے لیے، ہم بندوں کے لیے پسند ہے، وہ تو سب سے اعلیٰ و ارفع ہو سکتی ہے، اگرچہ ہمیں سمجھ میں نہ بھی آئے، کیونکہ ہم ظاہر بین ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں پیٹ بھی دیا ہوا ہے، جس کو بھوک لگتی ہے اس کو بھرنا ہوتا ہے، لباس جسم بھی دیا ہوا ہے جس کو کپڑے بھی پہنانے ہوتے ہیں، پھر دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معمولات ہیں، یہ ہم ایک خاص قسم کے سرکل میں چلتے ہیں، معمولات کو ہم دہراتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم بندوں کے لیے جو پسند فرماتا ہے وہ کچھ اور چیز ہے، وہ دیر پا ہے، وہ دور تک ہے، وہ دنیا سے صرف تعلق نہیں رکھتی، وہ آخرت سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اس طرح مل بیٹھتے ہو، جس طرح آج اس کو تو یہ بڑی انبساط اور مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے، 1-2 دن ہوئے ہیں یہاں پہنچے اور آپ دوست آ گئے، جب آپ کو دیکھا، آپ دوستوں کو دیکھا، سچ پوچھیں آپ کے ایک کے چہرہ جو ہے میرے لیے خوشخبری کا باعث بنا، مجھے راحت ملی۔
روحانی راحت ملی، فرحت ملی، مسرت ملی، یعنی ایک ایک کے چہرے کو۔ اب اس میں اگر ہم یہ چیز شامل کر دیں کہ ہمارے اس تعلق کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو پھر تو یہ اور بھی اعلیٰ اور عرفہ افضل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کو آپ بھی خوشخبریاں سناتے ہو، لیکن میری طرف سے بھی خوشخبری آتی ہے۔ وہ کیا خوشخبری ہوتی ہے کہ حدیث کا مفہوم عرض کیا جاتا ہے کہ آپ ایسی محفل میں جب مل بیٹھتے ہیں، وہ الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ، حدیث کا مفہوم ہے، جن کی شکلیں مختلف، جن کے نام مختلف، جن کی قومیتیں مختلف، جن کی زبانیں مختلف، جن کی عادتیں مختلف، پسند اور ناپسند مختلف، وہ سب مل کر بیٹھتے ہیں صرف اس نیت سے کہ وہ میرا ذکر کریں، مجھے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عمل مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اپنے بندوں کا یہ عمل مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے فرشتوں کو کہتا ہوں جاؤ ان لوگوں کو ڈھونڈو جو میرے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب دیکھو کتنی گہما گہمی اور کتنی ذمہ داریاں اور کام اور ہماری خواہشات ہیں کہ جو کہ ہمیں ایک لمحہ بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ اس گہما گہمی مصروفیات میں سے آپ نے ٹائم نکالا۔ اب اس چیز کی قدر ہمیں کتنی ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں اس کی قدر کتنی ہے کہ عرش پر رہنے والے فرشتوں کو جو خدا کے قرب میں ہیں ان کو کہتا ہے چلے جاؤ زمین کی طرف۔ اب خدا کے حضور میں رہنے سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ وہ چلے جاؤ زمین کی طرف۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ پھیل جاتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں کوئی ایک مجمع اور ایک جماعت ان کو ملتی ہے جو اس طرح کی نیت کر کے بیٹھے ہوں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو پھر وہ اوروں کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ اپنے مقصد کی طرف۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ پھر حدیث لمبی ہے، آج اس مختصر عرض کرتا ہے، مفہوم کچھ اس طرح کہ پوری خلا ان فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہم جس طرح عرض کر رہے تھے ایک دوسرے کو خوشخبریاں سناتے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ نفع مل گیا، تمہارا بینک بیلنس بڑھ گیا، تمہاری پراپرٹی بڑھ گئی، تمہارا کاروبار اچھا ہو گیا، تمہارے بیٹے کو بیٹا ہو گیا، تمہیں یہ چیز مل گئی۔ ہم ان چیزوں کو خوشخبریاں بولتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا پسند فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے میں اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہوں اور وہ فرشتوں کو سمجھا کر تعلیم دے کر بھیجتا ہے کہ بیٹھے رہو، جب تک وہ ذکر کریں بیٹھے رہو۔ وہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ ان لوگوں کے ساتھ جب وہ محفل ابھی ختم بھی نہیں ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان فرشتوں میں سے ایک کھڑا ہو کر خدا کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرتا ہے، اے اہل محفل قوموا مغفورا لکم، تم آئے ہو یہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اس کی محبت کے لیے، تو تمہیں یہ بشارت ہو تم محفل سے اٹھو گے بھی نہیں اس سے پہلے تمہاری ساری خطائیں معاف۔ اب دیکھیں یہ خدا کی طرف سے بشارت، ہم ایک دوسرے کو بشارت سناتے، یہ خدا کی طرف سے بشارت۔ پھر سخی بھی اتنا سخی کہ ہماری توقع اور سوچ اور فہم بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، بلکہ یہاں وَقَدْ بُدِّلَ سَیِّئَاتُکُمْ حَسَنَات، بلکہ یہاں تک نہیں، جتنے بھی ہمارے اپنے گناہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ گناہ گار ہو اس کو اتنا زیادہ نفع مل گیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سخا، تو یہ بشارت آج ہمیں میسر ہوئی، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی، تو اس کا دل سے شکر ادا کریں اور اس پر اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کی قدر کریں۔ چند لمحے جن کے ساتھ، وہ بٹائی صاحب ہمارے سندھ کے بزرگ میں فرماتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کر مجھے چند لمحے سکون کے میسر آ گئے، میرے دل کو راحت مل گئی، میرے روح کو راحت مل گئی۔ پھر آگے دعا کرتے ہیں پروردگار ایسے اچھے دوستوں سے مجھے دور کبھی بھی نہ کیجیے گا، یعنی ان کا ساتھ رہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو دوستو اب وہ ذکر ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اس سلسلہ نقشبندیہ میں وہ دل سے ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری شکل کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہوں۔ ایسا ذکر ہے کہ آپ دن رات کام کریں،
کام کی بات پہلے ہے، پہلے تو یہ عرض کی جاتی ہے کہ فارغ نہ بیٹھیں، کام کریں اور دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اللہ 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 اللہ، یہ تار دل میں جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ سانس جو اندر آئے اللہ، سانس جو باہر جائے اللہ اللہ، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہمارے دل میں رچ بس جائے کہ اور کوئی یاد اس کو ہلانے نہ پائے، اور کوئی مصروفیت اس کو ہلانے نہ پائے۔ کام کریں، کاروبار کریں اور ضرور کریں اور ترقی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے روزی میں، آپ کے عمر میں، آپ کے گھر میں اور برکتیں عطا کرے اور کشادگی عطا کرے۔ جو مشکلاتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، سب آسان فرما دیں، لیکن یہ سبق مت بھولیے گا، اس سے روح کو راحت۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دنیا کی لاکھ چیزیں اکٹھے کر لو، سکون نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ذکر اور میری یاد سے ہی تمہیں سکون میسر آئے گا۔ تو یہ ذکر ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، بس دل میں مشق رہے اللہ 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 اللہ، زبان خاموش ہو، یہ دل میں سبق پکانا ہے۔ دل کی تار جس طرح وہ دل دھڑک رہا ہے ہمارا، تو ایک ایک دھڑکن میں خدا کی یاد بس جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیض ہے اور ان کی جو نسبت ہے، جو ان کا نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ مشائخ کے توسل میرے کرب میں آ رہی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ہر وقت خدا کی رحمت کے سائے میں رکھے گی۔ اگر ہم ذکر قلبی کرنا شروع کر دیں اور ہمارا دل جاری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی تجلی ہے وہ ہمیں میسر آئے گی۔ وہ ذاتی تجلی جو ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، وہ ہمیشگی والی ہوتی ہے۔ ایک صفاتی تجلی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، یہ اس کی صفت ہے، رحیم ہے، یہ اس کی صفت ہے، جبار ہے، قہار ہے، غفار ہے، یہ اس کی صفات ہے۔ ایک نام اللہ تعالیٰ کا، اس میں ذات جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی نام سے منسلک رحمتیں ہیں وہ لمحہ کے لیے، ایک لمحے کے لیے میسر آتی ہیں، لیکن جو قلبی ذکر کرے گا اس کو ذاتی تجلی ملے گی۔ پھر وہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، جہاں کہیں بھی ہوگا وہ خدا کے رحمت اور نظر کے نیچے ہوگا، ہر وقت محسوس کرے گا۔ تو یہ بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو اس کی قدر کریں اور اس کی مشق کریں، اور اب ہم مراقبہ کریں گے، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً طریقہ یہ ذکر عرض کیا جائے گا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، اس کے لیے آپ اور ہم سب 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور ایک بار سورہ فاتحہ، اور 11 مرتبہ سورہ قریش، 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ، اور آیت کریمہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جناب آپ کو یاد ہو وہ آیت کریمہ، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک۔ اگر خواتین تک آواز جا رہی ہے تو وہ بھی شامل ہو جائیں، اور وہ بھی ختم شریف پڑھیں، اور وہ ختم شریف کا ثواب شامل کریں گی، وہ سب اجتماعی دعا ہوگی۔ اور ساتھ میں جو بھی حضرات تشریف لائے ہیں یا خواتین تشریف لائی ہیں، آپ سب کو اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دل سے کرنے کی اجازت ہے، خواتین کو بھی اور مرد حضرات کو۔ یہاں دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت کہ یہ میرا دل پکارا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، یعنی چھپا ہوا، زبان سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ زبان سے درود پاک پڑھیں، کلمہ شریف کا ورد کریں، وہ جاری رہے، لیکن دل کا حضور اور دل کا ذکر یہ دل سے ہوتا ہے۔ تو خواتین کو بھی اجازت ہے اور مرد حضرات کو بھی اجازت ہے۔ اجتماعی دعا ختم کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اللهم لك ثواب هذا الكلام لا اله الا الله وعلى سيد الانبياء قرة اعين وعلى قلوبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جناب على الطيبين الطاهرين الباقين والصلاه لا جناب سائر المسلمين والمسلمات اللهم متعنا من فيوزاتهم اللهم متعنا من فيوزاتهم اللهم متعنا من فيوزاتهم وادنا سبيلهم وادنا سبيلهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین.